موضوع الدرس المتصرف والمختار هو الله تعالى سبحانه، سورة الزمر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم الشرك ونفرتهم عن التوحيد. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أي ادعو أنت الله وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض وفطرها، أي جعلها على غير مثال سبق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی کہ ان کو شرک محبوب ہے اور توحید سے نفرت ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کہیں، یعنی آپ پکاریں، اللہم فاطر السماوات والارض، آپ اس ذات کو پکاریں، ادعو اللہ، ادعو انت اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ذات جو واحد ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے صفات خاصہ میں بھی کوئی شریک نہیں. لہ الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے جس کے ملک میں آسمانوں اور زمینوں کی شاہی ہے. وہ ذات ہے جس نے فطرہا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، من غیر مثال سبقا، اس کی پہلے کوئی نمونہ کوئی مثال نہیں تھی. کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، یہ ان کا شان ہے اور کمال ہے کہ پہلے کوئی مثال ہی نہیں کہ آسمان زمین کیسے ہوتے. تو کمال یہی ہے کہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے ایک چیز کو پیدا فرمائیں، اور وہ چیز بھی ایسی فرمائیں کہ ساری دنیا کو تحدی فرماتی ہے، چیلنج فرماتے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ غور نہیں کرتے، یہ تدبر نہیں کرتے ان کے اوپر جو ہم نے آسمان بنائے ہیں. وَزَيَّنَّاهَا، پھر ہم نے ان آسمانوں کو زینت بخشی ہے کواکب سے، سیارات سے. مَا لَهَا مِن فروج، پھر ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شکوک نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی تشکک نہیں. یاد رکھیں یہ جو سائنس کہتی ہے کہ آوازون میں سوراخ ہے، وہ نیچے ہے، اس کا آسمانوں سے کوئی تعلق. اسی طرح جیسے سائنس کہتی ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں،
تو یاد رکھیں یہ چاند بھی آسمانوں سے نیچے ہے. اللہ کا جو قرآن ہے وہ کبھی قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ مشرک کافر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. تو آسمانوں میں نہیں جا سکتے چونکہ آسمانوں میں دروازے ہیں, پھر آسمانوں پہ پہرے ہیں, آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے. اسی لیے جب میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو انہوں نے دروازے پہ اطلاع کی دروازہ کھولنے کے لیے. اللہ کے فرشتے جو دروازے کے محافظ تھے پوچھا من کون ہو تم؟ کہا انا جبرائیل, میں جبرائیل ہوں. من معکا, تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پھر تیسرا سوال کرتی ہیں حل بعث الیہ, کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم پہنچا ہے؟ اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے ساتھ طلب فرمایا ہے؟ حضرت جبریل کہیں گے نعم. فتفتح, پھر اس کے بعد دروازہ کھلے گا. تو جب اللہ کے نبی کے لیے بھی بغیر اذن کے دروازے نہیں کھل سکتے اور کسی کے لیے نہیں کھل سکتے ہیں. یہ آسمان بھی جو چاند ہمیں ایسے نظر آتا ہے وہ آسمان پہ نہیں ہے, نہ کواکب ہیں نجوم ہیں سیارات ہیں, سارے آسمان اور زمین کے درمیان میں. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأنہا قنادیل معلقۃ بین السماء والارض, یہ ایسے ہے جیسے تم فانوس یا لالٹین لٹکا دیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں لٹکایا ہوا ہے, اور فرماتی ہیں کہ گویا کہ یہ ملائکہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چیزیں جو کہ نیچے ہیں, اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ اس ذات کو پکارو جو آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا, جس کی مثال کوئی نہیں, نمونہ کوئی نہیں. اور پھر ایسے آسمان پیدا فرمائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ثم ارجع البصر کرتین, تم بار بار نظر دوڑاؤ آسمانوں میں, حل تری من فطور, کیا تمہیں نظر آتا ہے اس میں کوئی نقصان؟ کہ آج ہزاروں سال بیت گئے لیکن آسمان اپنے مقام پہ ہیں, نہ مرمت کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیے ہیں, اور جب میرا اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو پھر یہ اتنے بڑے آسمان, اتنی چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب فنا ہو جائیں گی. یاد رکھیں آسمان بھی 7 ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا 7 سماوات طباقا, 7 آسمان بنائے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں. اور حضور فرماتی ہیں کہ ان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا ہے. یعنی زمین سے پہلا آسمان 500 سال, پھر دوسرا 500 سال, یہ درمیان میں فاصلے ہیں. اسی لیے فرماتی ہیں والسماء بنیناہا بِأَیْدٍ اِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمانوں کو اللہ فرماتی ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, ہم کتنا بہتر بچھانے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا آپ اسی کو پکاریں, اس کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں. وہی ذات ہے جو متصرف فی الامور ہے, وہی ذات ہے جو نافع ہے, وہی ذات ہے جو نفع دینے والی, نقصان دینے والی, عزت دینے والی اور ذلت دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے ایسی عظیم الشان آیت ہے, جو بندہ یہ آیت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. تو علماء نے لکھا ہے, احادیث میں بھی موجود ہے
کہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضور پاک جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا فرماتے؟ فرمایا حضور ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تو یہ ایک عظیم الشان آیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتی ہیں۔ عالم الغیب والشہادت کیا معنی؟ یعنی اللہ ظاہر کے بھی جاننے والا ہے اور چھپے بھی جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں انسان کی آنکھوں سے چھپی ہیں، ورنہ اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اس لیے عالم الغیب والشہادہ ما غاب عنک، جو تم سے غائب ہے اور جو تم سے غائب ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرو اس کو بھی جانتا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، ای فی دنیاہم تنصب تفصل بینہم یوم معادہم ونشورہم وقیامہم من قبورہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے کہ دنیا میں وہ جن چیزوں پہ اختلاف کرتے تھے، کوئی کہتا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کوئی کہتا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور کوئی کہتا ثالث الثلاثہ ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے عقائد ہیں، وثنیوں کے عقائد ہیں، مشرکین کے عقائد ہیں، جو اپنے احوا کے پیچھے بھاگنے والے، ان سب کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا۔ پتہ لگ جائے گا کہ حق وہ ہے جو اللہ نے اتارا۔ قال مسلم في صحيحه حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو بن يونس قال حدثنا اكرم بن عمار قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا سیدہ آپ یہ بتائیں کہ کون سی چیز ہے جس سے حضور جب نماز پڑھتے تھے تہجد کی، جب قیام اللیل کے لیے اٹھتے تو ابتدا کس چیز سے کرتے ہیں؟ قالت رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل افتتح صلاته، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ابتدا اس سے کرتے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ حضور پاک یہ آیت یہ دعا مانگتے کہ اللہم اے میرے اللہ، اے رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، ہر ظاہر باطن کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں جس کو چاہے صراط مستقیم کی۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کا افتتاح جو ہے اس کے لیے کئی احادیث مبارکہ میں کئی مختلف کلمات، جیسے آپ نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اسی طرح آتا ہے احادیث مبارک میں کہ حضور اس سے ابتدا یہ بھی فرماتی تھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اس سے بھی آپ ابتدا کرتے نماز،
اسی طرح احادیث میں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اس سے حضور یہ ہمارے لیے یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ کبھی حضور باغ نے اس سے افتتاح کیا، کبھی اس سے افتتاح کیا، کبھی اس سے افتتاح کیا. تو یہ باتیں دراصل جھگڑے کی نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے عمل ہیں، اقوال ہیں. کسی محدث نے ایک لے لیا، دوسرے نے دوسرا لے لیا، تیسرے تیسرا. تو آدمی جس چیز سے بھی افتتاح کرے الحمدللہ اس کی نماز درست ہو جاتی. اور اگر مثلا آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، آپ ساری یہ چیزیں پڑھ لیں اکٹھے تب بھی جائے. یعنی آپ یہ بھی پڑھ لیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. جو بھی پڑھ لیں سب کو ملا لیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کی تعلیم دی، اور وہ کلمات جو حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہیں. وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا سہیل النبی صالح وعبد الله بن عثمان بن خصيم عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا الله أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلا قال عز وجل لملائكته يوم القيامة إن عبدي قد عهد إلي عهدا فأوفوه إياه ويدخله الله الجنة. اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رکھیں یہ جو اوراد ہوتے ہیں نا حدیث مبارک میں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن افسوس ہے بدقسمتی سے ہمارے لوگ ہیں، اگر کوئی وظیفہ ان کو پیر بتا دے چاہے وہ شریعت کے بھی خلاف اس کو پڑھیں گے، اس کو کبھی نہیں چھوڑ. اور ایک وہ اوراد ہیں، وہ وظائف ہیں، وہ ادعیہ ہیں، وہ دعائیں ہیں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، حضور نے امت کو سکھایا ہے، وہ نہیں پڑھتی. اب دیکھیں کہ حضور نے ساری امت کو فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو. ٹھیک، میرا نام آئے درود پڑھو. اللہ نے فرمایا درود پڑھو. ان کو اپنے مرشد پیر بزرگوں نے سمجھایا کہ نہیں جناب، انگوٹھے چوم کے اگر رکھو گے تو تمہاری آنکھیں کبھی خراب نہیں. ان کو لاکھ حدیثیں سناتے رہو، یہ پھر انگوٹھے چوم. اب اس کا کیا علاج؟ ما سوا اس کے کہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اچھا پھر بہانے بناتے ہیں، وہ جی کہتے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب پہ حاشیے پہ لکھا ہے، وہ جناب حضرت ابو بکر نے کیا تھا، جی آدم علیہ السلام نے کیا. وہ اتنے بڑے لمبے چوڑے بہانے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس قرآن ہے، فرمان رسول موجود ہے. تم کیوں آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ؟ حضرت محمد مصطفیٰ جو موجود ہیں. لیکن اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی آدمی، کوئی پیر، کوئی جھوٹا، کوئی سچا عمل بتا دے کہ جناب یہ عمل کرنا ہے، اور قبرستان ہو، پرانا ہو، آدھی رات ہو، کوئی بندہ نہ ہو، وہاں جا کے تم نے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے،
تمہیں کوئی بلائیں شرائیں نظر آئیں بالکل نہ ڈرنا، میں تمہارا بالکل حصار کر کے رکھوں گا اور یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جائے گا۔ کئی لوگ ہیں اللہ معاف کرے جو مر گئے، بھئی اندھیری رات ہو، آدمی اکیلا ہو، قبرستان ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں، آنکھیں آپ کی بند ہوں، تو لازمی بات ہے آپ کو چکر بھی آئیں گے، بلائیں بھی نظر آئیں گی، یہ تو سنی بات ہے۔ اس میں کون سی بلا بزرگی ہے یا کرامت ہے؟ اللہ کے نبی نے تو کسی صحابی کو نہیں فرمایا کہ قبرستان پہ جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ لوگ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ، جاہلوں کی بات مانیں۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے وہ کبھی نہیں دیں گے، حالانکہ اذان اتنی بڑی فضیلت ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کی اذان دینے والے مؤذن جو ہیں اطولہم اعناقا، کیا معنی ہے؟ ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، معنی سردار ہوں گے، یہ نہیں کہ گردن 3 میٹر کی ہو جائے گی، یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اونچے ہوں گے ماشاءاللہ، جیسے دیکھیں نا سردار اکھڑ کے چلتے ہیں، لمبی گردنیں ہوتی ہیں، معنی ان کو اللہ اعزاز دے گا۔ اور اذان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب آدمی اذان کہتا ہے اللہ اکبر تو شیطان بھاگتا ہے، اور جہاں تک اللہ کے ان کلمات اذان کی آواز جاتی ہے ہر چیز جواب دیتی ہے۔ اچھا وہ نہیں کہیں گے نہ نماز پڑھیں گے، جب مر جائے کوئی قبر پہ کھڑے اللہ اکبر، مردے کو نماز پڑھوا رہے ہیں، زندہ پڑھتا نہیں، قبر پہ کھڑے اذان دے رہے ہیں، وہ لازمی ہے۔ اب اللہ کے بندے اذان کی ضرورت ہے زندہ کے لیے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز تیار ہے۔ اب قبرستان سے تو کوئی نہیں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، کس بات کی اذان دے رہے ہو؟ لیکن جو لوگوں نے بتلا دیا ہے، جو جاہلوں نے سمجھا دیا ہے، اس پہ لگے ہوئے۔ اور اس کے بعد جناب ایسے ایسے تعویذ ہیں چھپے ہوئے ہیں، دیکھو کبھی آیتیں الٹی لکھی ہوئی ہیں، کبھی یوں لکھی ہوئی ہیں، کبھی یوں لکھی ہوئی ہیں، درمیان میں خانے بنے ہوئے ہیں، کہیں 1 ہے، کہیں 5 ہے، کہیں 10 ہے، کہیں 20 ہے، اللہ عالم یہ کیا عدد ہیں۔ کیا حضور پاک نے کبھی عدد لکھا؟ کیا صحابہ نے یہ کبھی خانے بنا کے عدد لکھے ہیں اندر؟ لیکن ایک عادت ہے، ہو گئی ہر حال میں، یعنی ایک دماغ خراب ہے۔ جیسے ہمارے دیہاتوں میں جائیں نا جی، کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ دیکھے، پوچھے، اچھی طرح تسلی کرے بھی تمہاری یہ تکلیف ہے، یہ گولی لے لو، یہ شربت لے لو، یہ وہ کہے گا نہیں، جب تک ڈاکٹر ٹیکا نہ لگائے بھی میں بیمار ٹھیک نہیں ہوں گا۔ اس کے دماغ میں بیٹھے کہ ٹیکا ہر حال، ٹیکا نہیں لگایا جی، ڈاکٹر نے توجہ ہی نہیں کی، وہ جی کوئی ٹیکا شیکا بھی نہیں کیا۔ اللہ کے بندے، یہ ڈاکٹر کو پتا ہے ٹیکا لگانا ضرورت ہے نہیں ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ لیکن نہیں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث رسول دیکھتے ہیں، اور نہ صحابہ رضوان اللہ۔ یہ دیکھیں نا صحابہ کی شان، بی بی عائشہ سے پوچھتے ہیں کیوں تہجد حضور پڑھتے ہیں گھر میں؟ حضور پاک مسجد میں آ کے تہجد نہیں پڑھتے، اور گھر کی بات کون سمجھائے گا؟ بی بی عائشہ بتلائے گی۔ اس لیے صحابہ بی بی عائشہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ امہات المومنین، حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے تو کیا پڑھتے؟ تو اسلام میں مومن کی تڑپ تو یہ ہونی چاہیے نا کہ میں ہر وہ کتاب دیکھوں کہ سرکار دو عالم سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، آسمانوں پہ نظر ڈالیں تو کیا پڑھتے ہیں، حضور وضو فرماتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، حضور کھانا کھاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، حضور پانی پیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، حضور کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں، حضور نیا کپڑا پہنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، حضور کی خدمت میں کوئی نیا پھل کھجور آئے، کوئی ثمرات آئے تو کیا پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوں تو کیا پڑھتے ہیں، سواری سے اتریں تو کیا پڑھتے ہیں، گھر سے نکلیں تو کیا پڑھتے ہیں، کسی کے گھر میں داخل ہوں تو کیا پڑھتے ہیں۔ ایک ایک قدم پہ دعا ہے اور صحیح حدیثوں میں ثابت ہے۔
لیکن وہ نہیں پڑھے. اور اگر کوئی جاہل پیر ان کو بتا دے کہ یہ کریں وہ کریں گے. اب اس کا کوئی علاج بات سوا اللہ ہدایت نہ دے تو مولوی بیچارے کیا کہ ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے رہیں، چیختے رہیں، خبردار کرتے رہیں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ اتنی عظیم دعا ہے، یاد رکھیں کہ جو خود میرے آقا نے مانگی. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ یہ دعا جب پڑھی اور اس کے بعد یہ کہے انی اشہد اللہ الہ الا اللہ انت وحدک لا شریک لک. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور رسول کا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ تیرے بندہ ہے، تیرا رسول ہے. فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي، میرا اللہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو قربنی من الشر وتباعدنی من الخیر، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ میں خیر سے دور ہو گیا اور شر کے قریب ہو گیا. جو نفس تو آدمی کو گناہوں پہ اکساتا ہے. اس کے بعد کہا انی لا اثق الا برحمتک، مولا مجھے صرف تیری رحمت پہ یقین ہے. فاجعل لی عندک عہدا توفینیہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یا اللہ یہ میرا اقرار توحید، یہ میرا کلمہ شہادت جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، اور میرا اللہ آپ اس کو ایسا میرے اس عہد کو محفوظ رکھیں کہ مجھے قیامت والے دن اس کا بدلہ دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے ہیں. جب یہ بندہ قیامت میں آئے گا اللہ حکم فرمائیں گے لملائکتہ یوم القیامہ، اللہ فرمائیں گے فرشتے ان عبدی قد عہد الی عہدا، میرے بندے نے مجھ سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، آج وہ وعدہ پورا کر دو، میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. اور اس کے بعد فرماتے قال سہیل فاخبرت القاسم بن عبد الرحمن ان اونا اخبر بكذا وكذا فقال ما فينا جارية الا وهي تقول هذا في خدرها انفرد به الامام احمد. حضرت سہیل کہتی ہیں کہ میں نے جا کے یہ حدیث، میں نے جا کے یہ دعا قاسم ابن عبد الرحمن کو بتائی کہ ان اونا، کہ عون ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن عبداللہ ابن مسعود جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دعا حضور نے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے، ہماری تو کوئی لڑکی ایسی نہیں، کنواری لڑکی ایسی نہیں جس کو یہ یاد نہ ہو. تم ہمیں سنا رہے، ہمارے تو گھر میں یہ بچیوں کو بھی یاد ہے، ہمارے گھر میں تو لڑکیوں کو بھی یاد ہے. یعنی یہ ایسی دعا ہے کہ ہر گھر میں ہر آدمی کو یاد ہے. کہا یہ تو بالکل صحیح حضور کی دعا ہے. تفرد به الامام احمد وقال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهية قال حدثني حيي بن عبد الله ان عبد الرحمن حدثه قال خرج لنا عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قرطاسا، وہ فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر میں گئے تو وہ ایک کاغذ نکال کے لے آئے. اس کاغذ پہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، حضور پاک ہمیں یہ سکھلاتے تھے، یاد کراتے تھے یہ دعائیں، اور فرماتے تھے کہو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت. اس کے بعد فرماتے تھے رب انت رب کل شیء و الہ کل شیء، آپ ہی رب ہیں اور آپ ہی معبود ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، میں گواہی دیتا ہوں میرا اللہ آپ واحد ہیں، لا شریک ہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور حضرت محمد مصطفیٰ
تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، والملائکۃ یشہدون، اور یہی گواہی ہے جو ملائکہ دیتی ہیں، اعوذ بک من الشیطان وشرکہ واعوذ بک ان اقترف علی نفسی اسما او اجرہ الی مسلم، میں پناہ پکڑتا ہوں شیطان سے اور اس کی شراکت سے، اور میں پناہ پکڑتا ہوں میں اپنے نفس پہ کوئی گناہ کروں یا اس گناہ کو کسی مسلمان پہ ڈالوں۔ قال ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمه عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان يقول ذلك حتى حين يريد ان ينام تفرد به احمد وايضا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو کو یہ سکھلایا کہ سونے سے پہلے یہ پڑھ کے سویا کرو، اور میرے محبوب سونے سے پہلے سورت سجدہ تلاوت فرماتے، سورت الملک تلاوت فرماتے، آیت الکرسی تلاوت فرماتے، اور یہ ساری دعائیں تلاوت فرماتے، اور جب سرانے پہ سر رکھتے فرماتی اللہم بک احیا و بک اموت و الیک النشور، اللہم بک وضعت جنبی فاغفر لی ذنبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں سکھاتے۔ وقال الامام احمد ايضا حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن محمد بن زياد الالحاني عن ابي راشد الحبراني قال اتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فالقى بین یدی صحیفۃ فقال هذا ما كتب لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمرو کی خدمت میں آیا، میں نے کہا کہ حدثنا، مہربانی فرما کہ تم ایسی حدیث ہمیں سناؤ جو تم نے حضور محمد مصطفیٰ سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ فرماتی انہوں نے میرے سامنے ایک کتاب رکھی، صحیفہ رکھا، اور کہا یہ وہ ہے جو حضور نے مجھے لکھوایا۔ فنظرت فیہا فاذا فیہا ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے ان کی کتاب میں نظر ڈالی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ علمنی ما اقول اذا اصبحت واذا امسیت۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھلائیں کہ جب میں صبح ہو تو کیا کہوں، شام ہو تو کیا کہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر، اے ابو بکر کہو قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ او اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ علی مسلم۔ حضور نے یہ بتلایا اور لکھوایا۔ ورواہ الترمذی عن الحسن بن عرفہ ان اسماعیل بن عیاش به وقال حسن غریب من هذا الوجه۔ وقال الامام احمد حدثنا هاشم قال حدثنا سیار ان لیث مجاہد قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول اذا اصبحت واذا امسیت واذا اخذت مضجعی من اللیل۔ حضرت ابو بکر فرماتی ہیں کہ مجھے میرے آقا نے یہ تعلیم دی کہ صبح کرو، شام کرو، یا بستر پہ جب لیٹنے لگو تو یہ پڑھا کرو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وقوله عز وجل ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کیا معنی شرک کیا، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔
ان الشرک لظلم عظیم ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض، یہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور اتنا زیادہ، اور یہ کہیں گے اگر ہمارے پاس ہو تو ہم دیتے ہیں عذاب سے بچ جائیں، لیکن عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ کیوں؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ما تقبل منہم، ہرگز قبول نہیں ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا ما لہم من صدیق ولا حمیم، مشرکوں کے لیے نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی غمگسار ہوگا، ہمدرد ہوگا۔ اسی طرح قرآن کہتے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اور نہ ان کو کسی کی شفاعت، کسی کی سفارش کا فائدہ ہوگا، کیونکہ مشرک کے لیے کوئی سفارش ہے ہی نہیں۔ لفتدوا به من سوء العذاب، یعنی جمیع ما فی الارض وظیفہ معه، جو کچھ زمین میں اتنا اور بھی ہو، لفتدوا به من سوء العذاب الذي اوجبه الله تعالى لهم يوم القيامة وما هذا لا يقبل منهم الفداء ولو كان من الارض ذهبا كما قال في الآية الأخرى، اللہ نے جو سزا ان کے لیے رکھی ہوگی قیامت میں، اس کے بدلے میں ساری زمین دنیا کی بھر کے بھی دیں تب بھی کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا، سونا بھر کے دیں تب بھی کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہیں تھا، وہ تو مانتے بھی نہیں تھے نا کہ قیامت ہوگی، تو اب قیامت بھی آ گئی، حشر بھی ہو گیا، جنت جہنم بھی سامنے آ گئی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا دنیا میں کیا ختم ہو گیا، کس کو کیا پتا ہے، بات ہی اب ہر عمل سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ تبارک و تعالی سب کو نامہ اعمال پکڑائیں گے، حکم دیں گے پڑھو تم نے کیا کیا دنیا کے اندر، اور جب کافر پڑھے گا قرآن کہتا ہے چیخے گا ما لہذا الکتاب، کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، ہر بڑا چھوٹا گناہ سب لکھا ہوا ہے۔ کہے گا اللہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں میری ایک ایک حرکت نوٹ کی گئی، ایک ایک چیز لکھی ہوئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے سامنے اب وہ حاضر ہو جائے گا، وہ سامنے آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ وَظَهَرَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ بِهِم مَّا لَمْ يَكُنْ فِي بَالِهِمْ، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ قیامت ہوگی، جہنم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، عذاب ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، أي وَظَهَرَ لَهُمْ جَزَاءُ مَا اكْتَسَبُوا فِي الدَّارِ الدُّنْيَا مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْمَعَاصِمِ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، جو انہوں نے حرام کمایا، گناہ کمائے، ہر چیز کا بدلہ ملے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور دنیا میں وہ قرآن کا، انبیاء کا، اہل اللہ کا ٹھٹھا کرتے تھے، مذاقیں اڑاتے تھے، آج اللہ کے عذاب نے احاطے میں لے لیا ان کو۔ وَأَحَاطَ بِهِم مِّنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ، دنیا کے اندر مذاق کرتے تھے مسلمانوں سے، صحابہ سے مستہزئین تھے، مذاق کرتے تھے، طنز کرتے تھے، طعن کرتے تھے۔ آج قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو چاروں طرف سے عذاب جو ہے وہ گھیر لے گا، اب کہاں سے چھٹکارا ہو سکتا؟ فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان
ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یقول تبارک وتعالی مخبرا عن الانسان انه فی حال الضراء یتضرع الی اللہ عز وجل وینیب الیہ ویدعوہ. اللہ پاک خبر دیتی ہے کہ انسان کا حال دیکھو، جب اس کو مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، اب اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما. ڈوبنے لگتا ہے اللہ کو پکارتا ہے، جہازوں میں ہے، سمندروں میں ہے، کشتیوں میں ہے، اور جب کشتیاں ڈولنے لگتی ہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اب ڈوب جائے، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں اللہ بچا لے. اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو بچا لیتی ہیں، ہم ان کو خشکی پہ اتار دیتی ہیں، یہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ انسان ہی ایسا ہے. جب مشکل آئے، مصیبت آئے، پھر اللہ کو پکارتے، پھر سارے پیر وغیرہ ہر چیز بھول جاتی ہے، پھر یا اللہ اب تو مہربانی، اب تو گیا نا، اور پھر ٹھیک ہو جائے، سب بھول گیا، پھر خدا کو بھی بھول گیا، اللہ کا پکارنا بھی بھول گیا، پھر اپنے شرک پہ لگ گیا. اس لیے فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا، جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر ہم اپنی نعمت عطا فرماتے ہیں، کہتے نہیں یہ تو میرا علم ہے، میں قابل آدمی تھا، میں نے اپنے علم سے کمایا، تم جاہل ہو، اقتصادیات کو نہیں سمجھتے ہو، اس لیے تم نہیں کما سکے، ہم نے کمایا، یہ تو علم کی وجہ، اللہ نے تھوڑا دیا ہمیں. اس لیے فرماتی ہیں کہ وَإِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ بَغَىٰ وَطَغَىٰ، اب جب ہماری طرف سے اس کو نعمت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، اب سرکش بن جاتا ہے، اب باغی بن جاتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا. انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے پاس علم ہے، میں جانتا ہوں دولت کیسے کمائی جاتی ہے، اس لیے میں نے کما لی. تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم نہیں کما سکے. علم یعلم اللہ تعالی من استحقاقی لہ ولولا انی عند اللہ خصیص ما خولنی ھذا. اور بعد یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے علم اس لیے دیا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم، اللہ جانتے تھے، اللہ کے پاس علم تھا کہ میں اس کا مستحق ہوں، اللہ جانتے تھے اس لیے مجھے دی، تمہیں نہیں دی. اللہ جانتے تھے تم اس لائق ہی نہیں ہو. اور بعض کہتے نہیں میرے پاس اس کے حاصل کرنے کا علم تھا. وقال قتادہ علی علم عندی علی خبر عندی قال اللہ عز وجل بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون. اللہ نے فرمایا یہ ظالم نہیں سمجھتے، یہ میری طرف سے امتحان ہے، میری طرف سے آزمائش ہے. میں آزماتا ہوں، کبھی دے کے آزماتا ہوں، کبھی چھین کے آزماتا ہوں، کبھی صحت دے کے آزماتا ہوں، کبھی تکلیف دے کے آزماتا ہوں. یہ میری طرف سے امتحان ہے. یہ ایسے نے کیا کما، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے کمائے تو تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں انسان کس نے بنایا، تمہیں عقل کس نے دی، پھر تمہارا علم کہاں سے آ گیا. ہر چیز اللہ تمہیں پاگل بنا دیتے، کہاں تم علم حاصل کرتے. اللہ تمہیں بندر بنا دیتے، ریچھ بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، کیا کرتے، جنگلوں میں گندگی کھاتے پھرتے. تو یہ تو جو کچھ ہے تو اس نے دیا ہے، اس نے بنایا، پھر کہنا کہ نہیں میری قابلیت ہے. تیری قابلیت کیا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں لیس الامر کما زعم، نہیں جیسے اس کا گمان ہے، بل انما انعمنا علیہ بہذہ النعمہ، ہم نے جو نعمت دی ہے بندے کو، کیوں؟ لنختبرہ فیما انعمنا علیہ ایتی ام یاسیم من المتقدم بذلک فہی فتنۃ اختبار. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمت ملنے کے بعد میرا بندہ میرا فرما برداری کرتا ہے کہ نافرمانی کرتا. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ دنیا کے سامنے اس کو کھول دیتے ہیں، ظاہر کر. ولکن اکثرهم لا يعلمون فلہذا یقولون ما یقولون ویدعون ما یدعون. اللہ نے فرمایا ان کے پاس علم نہیں، اسی لیے یہ جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں. ایسے پہلے بھی کہتے تھے قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، پھر ان کو کسی چیز نے نہ نفع پہنچایا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سامنے آ گیا.
قد قال الذين من قبلهم كما قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعا هذه الدعوة كثير ممن سلف من الامم، جیسے انہوں نے کہا ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون اي فما صح قولهم ولا نفعهم جميعهم وما كانوا يكسبون. نہ تو ان کا کہنا صحیح ہے نہ کہنے کا کوئی نفع پہنچا ان کو. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء، جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہی ان کے لیے اسی برائی کی جزا پیش آ گئی. سیصیبهم سیئات ما کسبوا، یہ آپ کی امت کے جو ظالم ہیں جو مشرک ہیں ان کو بھی سزا ملے گی. کما اصاب اولئک، جیسے پہلوں کو ملی ہے. وما هم بمعجزین، یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں کہ بھاگ جائیں. کما قال تبارک و تعالی مخبرا عن قارون انه قال له قومه، جب قارون کو اس کی قوم نے ہدایت کی کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ نہ اکڑو، زیادہ نہ خوشیاں بکھیرو، اللہ تبارک و تعالی اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کی نیکی کماؤ، آخرت کی بھلائیاں کماؤ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور مت بھولو گے جو کچھ تمہارے لیے اللہ نے نصیب مقدر کیا ہے. احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تم پہ احسان کیا بھلائی کی، تم بھی اس کے بندوں پہ احسان کرو، بھلائی کرو. ولا تبغ الفساد فی الارض، اللہ کی زمین میں فساد نہ مچاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو محبوب نہیں رکھتے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا یہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے علم کی وجہ سے ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ، اللہ نے فرمایا کیا یہ ظالم نہیں جانتا ہے اس سے پہلے کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، وہ ان سے زیادہ قوت رکھتے تھے، زیادہ مال رکھتے تھے، زیادہ اولاد رکھتے تھے. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اللہ کو تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. وقد قال تعالی وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، یہ کافر کہتے ہیں ہمارے پاس مال ہے اولاد ہے ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اي لعبرا وحججا. اللہ نے فرمایا اسی کی ذات ہے، چاہے تو رزق کھول دے اور چاہے تو رزق تنگ کر دے، کسی پہ کھول دیتے ہیں کسی پہ تنگ کر دیتے ہیں، یہ اس کی قدرت کا نظام ہے اور اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. لیکن نشانیاں ان کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے عبرتیں ہیں، ان کے لیے حجج ہیں، دلائل ہیں کہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے، رزق بڑھانے والا بھی اللہ ہے، رزق چاہے تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت سر کے بال ہر طرف سے. میرا بھائی ایک اصولی بات یاد رکھو کہ عمرہ کرو یا حج کرو افضل ہے اس طرح پھرواؤ. اگر کوئی آدمی اس طرح نہ پھروائے تو 1/4 حصہ بالوں کا کٹ جانا چاہیے. کیا مانا اتنے بال ہیں، مثال کے طور پہ 4 انچ لمبا بال ہے، 1 انچ کاٹو سارے سر. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بالوں کو اکٹھا کرے، جہاں اس کے بالوں کی انتہا ہو وہاں 1 پول کے برابر کاٹ دے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں. یہ اس کے لیے بھی ناجائز ہے کہ یوں بال پکڑ کے کاٹ دیا یا یوں پکڑ کے کاٹ دیا، نہیں، سارے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں اس کے بالوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں 1 پول کے برابر، تاکہ سارے سر کے بالوں کے سرے جو ہیں وہ کٹ جائیں.
میں رہنے والا ہوں، ہر مہینے میں مدینہ منورہ جاتا ہوں۔ اگر تم کوئی ڈیوٹی کرنے جاتے ہو، کام جاتے ہو، پھر واپس کام کے لیے آتے ہو تو پھر عمرہ کرنا ضروری نہیں، لیکن تم زیارت کے لیے جا رہے تو لازماً پھر احرام باندھ کے آؤ، اور تمہارا مقصد ہی کوئی نہیں۔ ایک ہے آدمی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، ملازمت ہے، کسی دوست کو ملنا ہے، رشتہ دار کو ملنا ہے، اس کی نیت ہی نہیں، لیکن تم تو جاتے ہی زیارت کے لیے ہو، تو اس لیے لازم ہے وہ میقات ہے کہ جب میقات پہ آؤ احرام باندھ کے آؤ۔ اگر کسی آدمی پر غلطی کرنے کی وجہ سے دم پڑ گیا، وہ آدمی نے دم نہیں دیا اور پاکستان چلا گیا، اس کے لیے آسان حل ہے، وہ مکے میں اپنے کسی دوست کو، رشتہ دار کو وکیل بنائے، اس کو پیسے بھیجے کہ تم میرے شرعن وکیل ہو اور میری طرف سے جا کے ایک بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دو، دم ادا ہو جائے، لیکن دینا مکے میں پڑے گا، پاکستان میں نہیں۔ عورت نے عمرے کی نیت کی، عمرہ کر لیا، بال نہیں کاٹے تھے، پہلے غسل کر لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس نے خوشبو وغیرہ اور شیمپو ویمپو اور یہ استعمال کیے پھر تو ایک بکری دم پڑ گئی، چونکہ بال جب کاٹے نہیں احرام سے تو نکلی ہی نہیں نا، وہ تو احرام میں ہے۔ احرام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ چادر کھول دیں تو احرام سے نکل گئے، احرام سے آدمی حلق سے نکلتا ہے، قصر سے نکلتا ہے، جب تک بال نہ منڈوائے چاہے کپڑے پہن لو تم احرام میں ہو۔ اسی طرح وہ عورت بھی احرام کی حالت میں تھی، اب اس نے غسل کیا ہے تو یہ اس کو پتا ہے کہ کون سا صابن استعمال کیا، کون سی خوشبو استعمال کی، اگر اس نے شیمپو کیا، صابن استعمال کیا سارے بدن پہ اور بعد میں بال کاٹے دم پڑ گئے، پہلے بال کاٹو پھر غسل کرو، یہ ویسے الٹا مسئلہ ہے کہ بال بعد میں کاٹو غسل پہ، اللہ کے بندے بال کاٹنے کے بعد تو چلو بندہ غسل کرتا ہے، کوئی بال بدن پہ نہ گرا ہو، پہلے غسل کرنے کا کیا معنی ہے؟ میں نے دکان کا استخارہ دیکھا، تم جانو استخارہ جانے، یاد رکھو یہ لوگوں کے دماغ میں خلل ہے کہ میں جب استخارہ کروں گا مجھے خواب میں نظر آئے گا، یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی خواب نہیں ہوتا ہے استخارے میں، اللہ دکھلا دے اس کی مہربانی، ورنہ استخارے کا معنی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے یا کسی 2 رکعت سنت کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر دعا استخارہ پڑھیں، اور وہ دعا بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، ساری پڑھتے جائیں، جب آئیں گے نا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ کام یعنی مکان لے رہے ہو، پلاٹ لے رہے ہو، دکان بنا رہے ہو، شادی کر رہے ہو، وہاں کہو کہ ان ھذا الامر، یا اللہ میرے لیے یہ کام جو ہے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت عمری فی عاجلہ و آجلہ فقدر علی سہل علی ذلک الامر ثم بارک لی فی، یہ دعا ہے، تمہیں یاد نہ ہو چھپی ہوئی مل جاتی ہے، جو نماز کی دعائیں ہیں ان میں بھی لکھی ہوئی مل جاتی ہے، تو وہ دعا دیکھ کے 3 دفعہ پڑھو اور ان ھذا الامر پہ اپنے اس کام کا نام لو، یا اللہ میں اس عورت سے شادی کروں، یا اللہ یہ مکان میں خریدوں، یا اللہ یہ زمین میں بیچوں، 3 دفعہ دعا پڑھ کے درود شریف پڑھ کے بس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اچھا اب تمہارے دل کا کیا رجحان ہے، کیا طبیعت چاہتی ہے اور کیا اسباب پیدا ہو رہے ہیں، کوئی نہیں ہوا پھر کرو، کوئی نہیں ہوا پھر کرو، حتیٰ کہ 7 دفعہ کرنا پڑے تو کرو، اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو، اگر تیرے حق میں خیر ہے اللہ آسان کر دیں گے، اگر تیرے لیے شر ہے اللہ دفع کر دیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے فلاں دیکھا، میں نے فلاں دیکھا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہاں بعض اوقات آدمی استخارہ کرتا ہے، خواب بھی اگر نظر آ جائے تو اچھی بات،
کوئی اصل مسئلہ پھر بھی وہی رہے گا کہ کیا تمہارا دل اس کام کو کرنے پہ اب چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ نہیں چاہتا، چھوڑ دو بس۔ استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اور استخارہ کم از کم جو ہے، ہاں تم نے ایک دفعہ کیا، پتہ لگ گیا، الحمدللہ، نہیں لگا دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں دن۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ نئے نئے پیر آ گئے، یوں گردن جھکا کے استخارہ کر لیتے ہیں۔ یہ 1 منٹ والا استخارہ ہمیں آج تک نہیں معلوم، نہ حدیث میں ہے، نہ سلف نے کیا ہے، نہ کبھی صحابہ نے کیا ہے۔ یہ نئے لوگ ہیں، خدا جانے ان کو کہاں سے یہ علم آ گیا ہے۔ بس 1 منٹ گردن جھکا، او آپ کے لیے جناب بڑے مشکلات۔ آپ پر تو جی جنات کا بڑا اثر ہے، اور جن بھی کافر ہے اور بڑا خطرناک ہے، اس کا ہٹانا بہت مشکل ہے۔ آپ پھر ٹیلی فون پہ رابطہ کریں، پھر انشاءاللہ آپ اس کے پکے گاہک بن گئے۔ اب جن تو آئے نہ آئے، یہ بھوت نے تمہارا گھر دیکھ لیا، انشاءاللہ یہی تمہیں کھا جائے گا۔ جن تو آئے یا نہ آئے۔ وہ ہمارے ایک سندھی دوست تھا، اس نے سنایا کہ ایک پیر تھا، وہ اس کے پاس گیا کہ سائیں میرا ایک دشمن ہے، بس ایسا تویز دیں کہ میرا دشمن جو ہے نا سائیں مر جائے۔ اس نے پیر نے وہ سمجھایا، انہوں نے کہا سائیں بس مہربانی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ایک تو سیاہ رنگ کا بکرا لے کے آؤ، لیکن وہ مکمل سیاہ ہو، کیونکہ اس کے خون میں نے تویز لکھنا ہے۔ پیر صاحب نے بکرا بھی تو کھانا ہے نا، بکرا لائے گا تو کھائے گا نا، اس کے مرید کے لیے تو خون ہے نا، باقی تو پیر کے پیٹ میں جائے گا نا۔ اس میں نے تمہارے لیے تویز لکھنا ہے۔ پھر وہ تویز لے کر تم جو ہے ایک کتا ڈھونڈو، اور وہ کتا بھی کالا ہو، اور اس کتے کے منہ میں وہ تویز دے کے اس کے منہ کو باندھنا ہے، اور کالی رات ہو، اندھیری، اور پرانی قبر میں جا کے اس کتے کو دفن کر دو۔ بس چند دن میں تمہارا دشمن جو ہے نا وہ مر جائے گا۔ انہوں نے کہا سائیں میرا تو کتا بھی آپ ہے، اور میرا تو سائیں بکرا بھی آپ ہے، میرے پاس کچھ ہے، بس آپ جو کچھ کریں میرے لیے تو آپ ہیں سب کچھ، کہاں سے کالا کتا ڈھونڈوں؟ آپ جو بیٹھے ہیں آپ کس کام آئیں گے؟ تو یاد رکھیں یہ سارے مداری ہیں، یہ کوئی پیر شیر نہیں ہے۔ یاد رکھو پیر وہ ہے جو محمد مدنی کا غلام، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کے چہرے پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آئے، اللہ کا ذکر شروع ہو جائے، اور جن کی صحبت میں رہو نمازی بن جاؤ، صحبت میں رہو قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، صحبت میں رہو اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، جن کا سر سے لے کر پاؤں تک، جس کی شکل، لباس، عمل، قول، فعل عین تصویر ہو محمد مصطفیٰ کی۔ دعا کر اللہ ایسے مرشد آپ کو بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے۔ ہم تو ان کے پاؤں کی جوتے کے برابر ہیں، یہ مداری شداری ہم نہیں مانتے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الفلسطينيين اللهم انصرهم اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم اهلك اعداءك واعداءهم وأعداء الدين اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ یا اللہ بیت المقدس میں، فلسطین میں یا اللہ معصوم بچوں کو ذبح کیا جائے، یا اللہ ان مظلوم پہ رحم فرما، یا اللہ ان معصوموں پہ رحم فرما، یا اللہ پھولوں کی طرح چمکتے ہوئے بچوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے ماں باپ دوڑ، یا الہ العالمین کشمیری مسلمانوں پہ، ہندوستان کے مسلمانوں پہ، بنگلہ دیش کے مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں پہ، یا اللہ بلد الامین میں قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آج کفر مسلمانوں کو آنکھیں دکھلا رہا ہے، یا اللہ آج کفر دندنا رہا ہے، یا اللہ آج کفر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، یا اللہ اسلام کے مٹانے والوں کو مٹا دے۔